اللہ تعالیٰ نے کسی بادشاہ سے بات نہیں کی، کسی صدر سے بات نہیں کی، کسی وزیر سے بات نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے، اللہ نے کسی کو اپنے کلام کا شرف نہیں بخشا. یہ بکری چرانے والے موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر، در سے بے در، مسافری پردیس کی زندگی اور 10 سال کی بکریاں چراتے ہوئے آتے ہیں اور ایک دم وادی روشن ہو جاتی ہے اور درخت میں نور ہی نور بھر جاتا ہے اور اللہ براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشتا ہے اور کہتا ہے انی انا ربک یا موسیٰ انی انا ربک. کوئی ہے یہ؟ ایک زمیندار تھا ہمارا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا زمانہ تھا، تو وہ اس کی محفل میں شریک تھا، تو اس سے 2-4 منٹ اس کو بولنے کا موقع مل گیا. جب وہ آیا نا واپس، جب لوگ بات کریں تو منہ ادھر کر لیں، وہ ادھر سے بات کریں ادھر کر لیں. وہ کہنے لگے میاں صاحب تو کی ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس سے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا ہوں میرا منہ بڑا ہو گیا ہے، منہ بڑا ہو گیا، اسے منہ نال بھٹو نال گل کی تھی توڑے نال کی میں کرا. ایک چھوٹے سے اپنے جیسے انسان سے بات کرنے میں یہ لطیفہ بھی ہے اور اس کی ترجمانی بھی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں، اس کی ترجمانی بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بڑا سمجھا کہ میں پاکستان کے بادشاہ سے بات کر کے آ رہا ہوں، اب یہ منہ عام منہ نہیں رہا. وہ کیسا انسان ہوگا جس سے اللہ بات کر رہا ہو؟ اور آگے اس کو سوال جواب ہو رہا ہو، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی. کیا بات ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوتے اتار کے بیٹھ، تسلی سے بات کریں. سبحان اللہ، تسلی سے بات کریں. تسلی سے آدمی کس سے تسلی سے بات کرتا ہے؟ جس سے محبت، تعلق، اپنائیت ہوتی ہے. ورنہ کھڑے ہاں جی بولو بھائی کیا کہنا ہے. میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا ہے، ملنے والے بہت زیادہ، میں اکیلا تو کوئی میرے ساتھ ہاں بھائی ابھی بول مختصر بول، جلدی بول. ادھر سے بولا ادھر سے بولا، راستے میں فارغ کیا، کھڑے فارغ کیا. لیکن کچھ تعلق والے بھی ہوتے ہیں، بھائی آپ تشریف لے آئیں، بیٹھیں، میں فارغ ہو کر آپ سے بات کرتا ہوں. یہی تو میرا رب اپنے موسیٰ سے کہہ رہا ہے، فاخلع نعلیک. موسیٰ جتی لاتے آ کوئی پیار دی گل کریے، کھڑے گل نہیں ہوتی عاشق معشوق دی. جتی لا بہ جا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک. میں تجھے پسند کر چکا ہوں. فاستمع لما یوحی. تیری میری بات ہونے لگی، سن میں کیا کہہ رہا ہوں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. سارے نبیوں کی دعوت حق، اور حق کیا ہے؟ اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. اور اللہ کی دعوت کیا ہے؟ یہ لوگوں کو بتاؤ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اللہ ایک ہے، شریک نہیں. اللہ ایک ہے، وزیر نہیں. اللہ ایک ہے، مشیر نہیں. اللہ ایک ہے، بیوی نہیں. اللہ ایک ہے، بیٹا نہیں. اللہ ایک ہے، اس کا لاؤ لشکر، اس کی حفاظت کے لیے اس کو کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں. اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. شرق و غرب اللہ ایک ہے، شمال و جنوب اللہ ایک ہے، زمین آسمان اللہ ایک ہے، خلا فضا اللہ ایک ہے، دریا سمندر اللہ ایک ہے، پہاڑ جنگل اللہ ایک ہے، صحرا میدان اللہ ایک ہے، جن ہو انسان ہو اللہ ایک ہے، فرشتے ہو اللہ ایک ہے، جنت و جہنم ہو اللہ ایک ہے، ماضی و حال ہو مستقبل ہو اللہ ایک ہے، دن ہو رات ہو اللہ ایک ہے، میٹھا کھارا پانی ہو اللہ ایک ہے، جوڑا جوڑا ہو اللہ ایک ہے. ہر چیز کا جوڑا بنایا، اپنی ذات جوڑے سے پاک، وطر ہے، تنہا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے. یہ حق کی دعوت ہے. یہی آپ کا کام ہے، یہی میرا آپ کا کام ہے. ہم حق کے دائی ہیں، ہم باطل کے دائی نہیں ہیں، ہم حق کے دائی ہیں. اس امت کی عزت امتیاز ہے. اللہ نے ہمیں نبیوں، پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا 136 دفعہ قرآن میں نام آیا ہے، اور سنانے کو تو ایک دفعہ کافی نہیں. اللہ کیوں بار بار سناتا ہے؟ جب دیکھو، جب کسی چیز کو دل میں اتارنا ہوتا تو اسے بار بار سنا جائے. اگر پیپسی والے روز کوئی نئی کہانی سناتے، پیپسی مارکیٹ نہ بنا سکتی. مارکیٹ اسی وقت بنتی ہے جب ایک چیز کو سناتے جاؤ تو سحر ہو جاتا ہے، سحر ہو جاتا ہے. اثر ہے. مدرسے کے بچے پڑھ رہے تھے، ان کو شرارت ہوئی چھٹی کریں، تو قاری صاحب سے بات، ایک بچہ گیا، کہنے قاری صاحب
آپ کی طبیعت خراب ہے؟ الو چل بیٹھ جا، بکواس نہ کر۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے؟ بھاگ جا، الو بیٹھ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا لڑکا گیا، قاری صاحب آپ کو بخار ہے؟ تو قاری صاحب کی ہوں نکلی، چل چل بیٹھ جا کچھ۔ پھر چوتھا لڑکا ہے، قاری صاحب آپ کو بخار لگتا ہے؟ کہا ہاں یار کچھ لگ تو رہا ہے یار۔ پھر پانچواں آیا، قاری صاحب آپ آرام فرما، آپ کو بخار ہے؟ کہا چلو تمہیں چھوٹی کرو، میں بھی آرام کرنا۔ بول میں ایک طاقت ہے، دیکھتے نہیں ہو سارا باطل کس پر پھیلا ہے؟ بول پر پھیلا ہے۔ روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے، روز دعوت چل رہی ہے۔ ہماری ساری نسل کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے، ساری نسل گانے کی رسیاں بن گئی، ساری نسل آوارگی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، ساری نسل ماں باپ کے آگے دلیر ہو گئی، مائیں رل گئیں، باپ ذلیل ہو گئے، خون کے رشتے ٹوٹ کے رہ گئے، اور پیسے کی پوجا ایسی ہوئی کہ ایمان کے جنازے بھی اٹھے، غیرت بھی گئی، سب کچھ گیا، چند سکوں پر سب کچھ بیچ کے سب کچھ بیچ دیا۔ یہ دعوت پر ہوا ہے، اور قرآن بھی دعوت دیتا ہے، نبیوں نے دعوت دی ہے، اس دعوت پر اللہ نے عزت بخشی۔ کسی سے کلام کیا جا رہا ہے، کسی کو عرشوں پہ بلایا جا رہا ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کسی کا نام بلند کیا جا رہا ہے، کسی کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھا کر زندہ بچا کے دکھایا جا رہا ہے، کسی کو چھری کے نیچے سے نکالا جا رہا ہے، کسی کے لیے سمندر کو پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر پتھر کو پھاڑ کے اونٹنی کو نکالا جا رہا ہے، کسی کے اشارے پر مردے کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور مٹی کے پرندے میں جان ڈال کے اسے ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، اور اوپر سے دسترخوان اتارے جا رہے ہیں، اور کسی کے اشارے پر صحراؤں میں بٹھا کر رزق دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کسی کے اشارے پر ہوائیں تابع ہو کر ہوا تخت کو اڑا کے لے جا رہی ہے۔ اوہو، یہ عزت اعزاز نبیوں کو دیا گیا، نبیوں کو دیا گیا۔ ہر آدمی کے اندر یہ جو عمر ہے نا آپ کی، کہ تو میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، اور تصور کیا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، میری عزت ہو جائے، میرے پاس لمبی گاڑی آ جائے، بڑا گھر ہو جائے، بڑی ڈگری ہو جائے، بڑی پوسٹ مل جائے، بڑا عہدہ مل جائے، بڑا کاروبار مل جائے، اس کو کہتے ہیں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ کرو وہ جو اللہ کہہ رہا ہے، دعوت دینے والے بن جاؤ، پیغام حق کو پھیلانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان تمہارے ذکر سے زندہ کر دے گا۔ نبیوں کے تذکرے کیسے زندہ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 3,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 5,500 سال ہو چکے ہیں، ان کا تذکرہ کیسے زندہ ہو رہا ہے؟ اور قرآن کیسے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ امت معمولی امت نہیں ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو دعوت کا کام ملا ہے۔ ساری دنیا مال کی طرف بلا رہی ہے، ہمارا کام ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اننی انا اللہ، دنیا کو بتانا کہ کام بنانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، زندگی دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، مدد کرنے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جنت دینے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، جہنم کو بھڑکانے والا ایک ہے اور وہ اللہ ہے، آسمان کی چھت کو اٹھانے والا ایک اور وہ اللہ، زمین کا فرش بچھانے والا ایک اور وہ اللہ، ہواؤں کا چلانے والا ایک اور وہ اللہ، اور دکھی کی سننے والا ایک اور وہ اللہ، گونگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پتنگے کی سننے والا بھی اللہ، اور پروانے کی سننے والا بھی اللہ، اور خاک کے نیچے رینگنے والے کیڑے کی سننے والا بھی اللہ، اور پانیوں کی تہ میں تیرنے والی مچھلی کی سننے والا بھی اللہ۔ یہ ہماری آبدوز بڑی سے بڑی آبدوز 400 میٹر سے نیچے نہیں جا سکتی، 400 میٹر پر جا کر نیچے جائے گی تو پچک جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور بحر الکاہل 11 کلومیٹر کہیں کہیں گہرا ہے، 11 کلومیٹر کی تہ میں اللہ مچھلیوں کو پیدا کر کے چلا رہا ہے، 11 کلومیٹر کا وزن اپنے اوپر اٹھا رہی، اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا اور وجود اتنا، اور اوپر 11 کلومیٹر پانی کا وزن، اس کی پکار کو بھی سننے والا اللہ ہی ہے۔ یہ دعوت جا کے ساری دنیا کو دو، اللہ کی قسم جدھر گزرو گے اللہ کی محبت کی نظریں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی، اللہ کا سایہ تمہارے اوپر ہوگا، اب مر کے بھی اللہ زندہ رکھے گا۔ یہ بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، باطل تو گھر گھر دعوت دے کے جا رہا ہے، گھر گھر اپنی آواز پہنچا رہا ہے، ہم کہو ہم تو کنویں ہیں، کوئی آئے گا تو پانی پلائیں گے، کوئی نہیں آئے گا تو نہیں پلائیں گے۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے کہ انسانیت تڑپ رہی ہو اور تم کو میرے پاس آؤ گے تو پانی پلاؤں گا۔ جب وبا پھیل جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر بھی نکل پڑتے ہیں، پھر دیکھتے نہیں ہو جب زلزلہ آیا
تو ہسپتال وہاں شفٹ ہو گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ مریضوں کو اٹھا کے لاہور لاؤ, فیصل آباد لاؤ, ملتان لاؤ. فیصل آباد کے ڈاکٹر بھاگے, لاہور کے ڈاکٹر بھاگے, ملتان کے ڈاکٹر بھاگے, کراچی کے ڈاکٹر بھاگے, اور میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی بھاگے. ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں, ابھی ڈاکٹر بنے بھی نہیں اور جا رہے ہیں. آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے, ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل, یہ کہنے والا کون ہے, یہ کہنے والا کون ہے. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے, جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی, کہا جی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے. ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں. یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے. جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو, تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے. او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے. میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں, مجھے جانے دو, میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ, اس کی ہستی باغ باغ, اور اس کی توجہات ہوں گی. میرے بھائیو انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں, وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں, اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. ہم حق کے دائی ہیں, ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے, اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو, ان احمقوں کے پیچھے مت چلو. انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا. آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا علم والا, سب سے بڑی عقل والا, سب سے بڑے فہم والا, سب سے بڑی بصیرت والا, جس کی نظر اتنی تیز ہو. یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے, چند لاکھ میل سے آگے, اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال, اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے. اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے, پھر آپ پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے, نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا تھا, آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا. پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے, تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, اللہ کے واسطے بتاؤ, جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے, اسے چھوڑو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا. آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا, نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے. جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا, چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو. آگے آپ جانے آپ کا اللہ, آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا, پر آپ گئے ہیں. کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں. جنت دیکھنا, جہنم دیکھنا,
یہ تو چھوٹی چیز ہے، یہ وہ گئے جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجھل۔ پھر عرش معلا جھوم اٹھا، اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا۔ پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے، پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے۔ جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے، جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے۔ اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے، بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے، اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے ملا دی کے ڈگری چھٹو پر ہیں ملا ہیں۔ اس سے بڑی جفا کیا ہوگی، اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو۔ دیکھو نا، یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے۔ ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ ہے، ہر انسان کے اوپر 180 من ہوا کا پریشر ہے ہمارے جسم میں۔ اس پریشر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پریشر بنایا ہوا ہے، ہم 180 من ہوا کو دھکا دے رہے ہیں۔ جب ہم 500 میل اوپر چلے جاتے ہیں نا تو ہوا ہٹ جاتی ہے، اندر ہے 180 من کو دھکا دینے کا پریشر، وہ جو پریشر بنتا ہے تو ہماری بوٹی بوٹی ہو کر فضا میں بکھر جاتی ہے۔ اس لیے خلائی لباس تیار کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ پریشر بنایا جاتا ہے، وہ انسان کو پہنایا جاتا ہے، وہ کروڑوں ڈالر میں جا کر ایک لباس تیار ہوتا ہے۔ میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا، تہمت تھا اور جوتا تھا، اسی کرتے تہمت میں 7 آسمان پار ہوا۔ نہ راکٹ، نہ میزائل، نہ خلائی لباس، نہ چاند گاڑی، نہ مریخ گاڑی، وہ گئے اور 7 آسمان طے ہو گئے۔ پہلے آسمان جس کا استقبال نبیوں سے کرایا گیا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر موسیٰ علیہ السلام۔ ہر نبی آگے آتا تھا، استقبال کرتا تھا اور ملتا تھا اور کہتا تھا ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو استقبال کو کوئی نہیں ہے، ایک قبلہ ہے، ایک کعبہ ہے جس کا طواف ہو رہا ہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور اس کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک بابا جی سفید لمبی داڑھی ہے اور یوں ٹیک لگا کے دیوار سے اور ایسے گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہیں، ایسے بیٹھے ہیں، وہ بے پرواہ بیٹھے ہیں، اٹھے ہی کوئی نہیں، آرام سے بیٹھے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں، یہاں آپ خود جائیں۔ وہ دادا تم پوترا، پیو تو پیو ہوتا ہے نا، پوتر نبی بن جاوے تو پیو ہے نا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں نہیں اٹھایا؟ حالانکہ ابراہیم کا وجود بھی ہمارے نبی کے طفیل ہے، ان کی بلندیاں بھی ہمارے نبی کے طفیل ہیں، تو اٹھایا کیوں نہیں؟ اللہ کو پتا تھا ایک وقت آئے گا جب اولادیں ماں باپ کو ذلیل کر دیں گی، جب چھوٹے بڑوں کو رسوا کر دیں گے، تو اس وقت یہ قصہ ہتھوڑا بنا کے ان کے دماغوں پہ مارو، اے ظالم سن، ماں کے نافرمان، باپ کے نافرمان، بڑوں کو ذلیل کرنے والے سن، 2 جہان کے سردار، قاب قوسین کے مقام پہ کھڑے ہونے والے کو دادے کے قدم پکڑوائے گئے، دادے کی طرف چلایا گیا، آپ خود آگے چلے ہیں، قریب پہنچے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ باقی نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرا بیٹا آ گیا، میرا پتر آ گیا، واہ 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 واہ، میرا بیٹا آ گیا۔ یہ آگے کیوں چلایا گیا؟ تاکہ میں اور آپ اپنی ماؤں کی قدر پہچانیں، اپنے باپ کی قدر پہچانیں، ان کی عظمتوں کو جانیں، ان کی بلندیوں کو جانیں، ان کی بڑائی کو سمجھیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا فلاں قصائی، نہ کوئی مجاہد، نہ غازی، نہ شہید، نہ کوئی مفسر ہے، نہ کوئی ولی، نہ ابدال، قصائی۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے، قصائی عام قصائیوں کی طرح، وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوشت ڈال کے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ کہا آ جاؤ۔ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں۔ وہ گھر گیا، اس نے بوٹی بنائی، ہانڈی چڑھا دی، آٹا گوندنے بیٹھا، روٹی تیار کی، سالن تیار کیا، تھالی میں رکھا۔ ایک عورت ایسے لیٹی
पड़ी थी रुई की गाली की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा। तो सिर मारे हुण बस, उसने मुंह साफ किया, उसे लटाया, वो बुड़बुड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा जी मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से कहो नहीं आकर मेरे पीछे मेरी माँ रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है। अपनी बीवी से कहते तू मेरी माँ दी कर, मैं कोई नहीं करनी। तो सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार करते हैं, कहते ना फरमाने घर में लड़ाई, दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दो, उसका एहसान है, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है, ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा जी अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जना दी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत विच मूसा दा साथी बनावे। बोला मैं किथे ते मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। बोला जी मैं कहा, मैं कसाई किथे ते मूसा किथे? समझो, ये माँ है, माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, ये कदर, ये दावत भी हमारे जिम्मे है। आज माएं दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। हम हक के दाई हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई हैं कि लोगों सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है ये हस्ती है, सबसे बुलंद परवाज इस हस्ती की है, सबसे आली अखलाक इस हस्ती के हैं। सारी दुनिया के नात खान मिलकर भी उस महबूब की जात का एक जर्रा बयान नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर इज्जतें चाहिए तो फिर इंसान की तमन्ना होती कोई ऐसी जगह होती जहां मेरी हसरतें पूरी होती, मेरी तमन्नाएं पूरी होती, मेरे अरमान पूरे होते, जो दुनिया में तो होते नहीं। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ वो मर तो जाता ही है, तो फिर क्या करें, अरमान कैसे पूरे हों? तो ये एक ऐसा खला है जिसके किसी के पास कोई नुस्खा नहीं है। हमारे पास उसकी दावत है, हम लोगों को बताएं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। मरो तो सही उसकी मर्जी पर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। सबसे बड़ी तमन्ना जिंदगी है, सेहत है, हुस्न जमाल है, मुल्क व माल है। ये सबसे बड़ी इंसानी तमन्नाएं हैं, लेकिन ये पूरी नहीं होती। बड़े से बड़ा हसीन बुढ़ापे में मुरझा जाता है। ओए होए होए, ये ऐसा ही जहान है। तो हमारे पास खबर है, हम उनको बताएं तुम यहाँ अल्लाह की मान लो। एक घर अल्लाह ने पहले से बनाया हुआ है, ये बनाया मिट्टी से, वो बनाया सोने से। इसकी जमीन मिट्टी से, उसकी जमीन सोने से। इसके घर पत्थर के, लकड़ी के, उसके घर सोने के, चांदी के। वहां लकड़ी नाम की चीज कोई नहीं, पत्थर नाम की चीज कोई नहीं। वहां की अदना चीज सोना और चांदी है, वहां की अदना चीज सोना और चांदी है। आला क्या होगा, बुलंदो बाला क्या होगा? यहाँ मौत है, वहां मौत मर जाएगी। यहाँ बुढ़ापा है, वहां बुढ़ापा मर जाएगा। यहाँ बीमारी है, वहां बीमारियां मर जाएंगी। यहाँ गम है, वहां गम सारे मर जाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दो चश्मे जारी होंगे, एक का पानी पिएंगे, पेट का पखाना खत्म, सीने का खोट खत्म, दूसरे से वजू करेंगे, चेहरे तरोताजा हो जाएंगे। और आदम अलैहिस्सलाम का कद दिया जाएगा 130 फुट लंबाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिलेगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल मिलेगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मिलेंगे। अजरत जिस्म के बाल गायब हो जाएंगे, मुकहल आंखों में सुरमा लगा होगा, जिआद सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी। दाढ़ी दुनिया में है, आगे खत्म। जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे। जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर, कि वो दाढ़ी के बगैर जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्हें कोई नहीं होनी, पक्की गल है। उन्हें कोई नहीं होनी, जो तुम फैसला आप ही कर लो कि उत्थे रखनी पेगी, बड़ा औखा काम हो जाए।
तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है। अब जिससे प्यार होता है आदमी उसकी अदाओं पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद। फोन नंबर 04118003 नहीं है। पाए सकबो सीध मजनू खल्क पुरसद ईंचे सोत। मजनू ने कुत्ते के पाँव चूमे। लोगों ने कहा ये नापाक, और उसके भी पाँव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर कुए लैला गाहे गाहे रफ्ता बूद। ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पाँव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पाँव में बिठा दिया। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसका तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है? ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता? ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है। ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ हाँ, अब्दुल्ला बिन जैद खेत में काम कर रहे थे। उनके बेटे ने कहा अब्बा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। एकदम कस्सी छोड़ देगा, या अल्लाह तूने आंखें दी थी तेरे नबी को देखा करूं, तूने उसे उठाया मेरी आंखें उठा ले, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखना चाहता। वहीं अंधे हो गए। ये मोहब्बत है।